اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 135 آیتیں ہیں اور 8 رکوع۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ کلیم بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مفصل مذکور ہے۔ مسند دارمی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے بھی 2000 سال پہلے سورہ طٰہٰ و یاسین پڑھی، یعنی فرشتوں کو سنائی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ بڑی خوش نصیب اور مبارک ہے وہ امت جس پر یہ صورتیں نازل ہوں گی، اور مبارک ہیں وہ سینے جو ان کو حفظ رکھیں گے، اور مبارک ہیں وہ زبانیں جو ان کو پڑھیں گی۔ یہی وہ مبارک صورت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا تہیہ کر کے نکلنے والے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایمان قبول کرنے اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں گرنے پر مجبور کر دیا، جس کا واقعہ کتب السیرت میں معروف و مشہور ہے۔ ابن اسحاق کی روایت اس طرح ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک روز تلوار لے کر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ مل گئے، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس گمراہ شخص کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس نے قریش میں تفرقہ ڈال دیا، ان کے دین و مذہب کو برا کہا، ان کو بے وقوف بنایا اور ان کے بتوں کو برا کہا۔ نعیم نے کہا کہ عمر، تمہیں تمہارے نفس نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو گے اور ان کا قبیلہ بنو عبد مناف تمہیں زندہ چھوڑ دے گا کہ زمین پر چلتے پھرتے رہو؟ اگر تم میں عقل ہے تو اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لو کہ وہ مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابع ہو چکے ہیں۔ عمر بن خطاب پر ان کی بات اثر کر گئی اور یہیں سے اپنی بہن بہنوئی کے مکان کی طرف پھر گئے۔ ان کے مکان میں حضرت خباب بن عرط صحابی رضی اللہ عنہ ان دونوں کو قرآن کی سورۃ طٰہٰ پڑھا رہے تھے جو ایک صحیفے میں لکھی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے جب محسوس کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ گھر کے کسی کمرے یا گوشے میں چھپ گئے اور ہمشیرہ نے یہ صحیفہ اپنی ران کے نیچے چھپا لیا، مگر عمر بن خطاب کے کانوں میں خباب بن عرط رضی اللہ عنہ کی اور ان کے کچھ پڑھنے کی آواز پہنچ چکی تھی، اس لیے پوچھا کہ یہ پڑھنے پڑھانے کی آواز کیسی تھی جو میں نے سنی ہے؟ انہوں نے اول بات کو ٹالنے کے لیے کہا کہ کچھ نہیں، مگر اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بات کھول دی کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اور مسلمان ہو گئے ہو۔ اور یہ کہہ کر اپنے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ ان کی ہمشیرہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ دیکھا تو شوہر کو بچانے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی مار کر زخمی کر دیا۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو بہن بہنوئی دونوں نے بیک زبان کہا کہ سن لو، ہم بلا شبہ مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، اب جو تم کر سکتے ہو کر لو۔ ہمشیرہ کے زخم سے خون جاری تھا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کچھ ندامت ہوئی۔
ہمشیرہ کے زخم سے خون جاری تھا. اس کیفیت کو دیکھ کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کچھ ندامت ہوئی اور بہن سے کہا کہ وہ صحیفہ مجھے دکھلاؤ جو تم پڑھ رہی تھی تاکہ میں بھی دیکھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم لائے ہیں. عمر بن خطاب لکھے پڑھے آدمی تھے, اس لیے صحیفہ دیکھنے کے لیے مانگا. بہن نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہم نے یہ صحیفہ اگر تمہیں دے دیا تو تم اس کو ضائع کر دو یا بے ادبی کرو. عمر بن خطاب نے اپنے بتوں کی قسم کھا کر کہا کہ تم یہ خوف نہ کرو, میں اس کو پڑھ کر تمہیں واپس کر دوں گا. ہمشیرہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ رخ دیکھا تو ان کو کچھ امید ہو گئی کہ شاید عمر بھی مسلمان ہو جائیں. اس وقت کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم نجس ناپاک ہو, اور اس صحیفے کو پاک آدمی کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو غسل کر لو. عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کر لیا. پھر یہ صحیفہ ان کے حوالے کیا گیا تو اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی. اس کا شروع حصہ ہی پڑھ کر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کلام تو بڑا اچھا اور نہایت محترم ہے. خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جو مکان میں چھپے ہوئے یہ سب کچھ سن رہے تھے, عمر رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ سنتے ہی سامنے آ گئے اور کہا کہ اے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں اپنے رسول کی دعا کے لیے منتخب فرما لیا ہے, کیونکہ گزشتہ کل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ اللہم اید الاسلام بأبی الحکم بن حشام او بعمر بن الخطاب. یا اللہ اسلام کی تائید و تقویت فرما ابو الحکم بن حشام یعنی ابو جہل کے ذریعے یا پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے. مطلب یہ تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کی کمزور جماعت میں جان پڑ جائے. پھر خباب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ, اب تو اس موقع کو غنیمت سمجھ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خباب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. آگے ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا اور اسلام قبول کرنا مشہور و معروف ہے. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اس واسطے نہیں اتارا ہم نے تجھ پر قرآن کے تو محنت میں پڑھے مگر نصیحت کے واسطے اس کی جو ڈرتا ہے. اتارا ہوا ہے اس کا جس نے بنائی زمین اور آسمان اونچے, وہ بڑا مہربان عرش پر قائم ہوا. اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں اور ان دونوں کے درمیان اور نیچے گیلی زمین کے. اور اگر تو بات کہے پکار کر تو اس کو تو خبر ہے چھپی ہوئی بات کی اور اس سے بھی چھپی ہوئی کی. اللہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی, اسی کے ہیں سب نام خاصے.
خلاصہ تفسیر اللہ کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہے. ہم نے آپ پر قرآن مجید اس لیے نہیں اتارا کہ آپ تکلیف اٹھائیں، بلکہ ایسے شخص کی نصیحت کے لیے اتارا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو. یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور وہ بڑی رحمت والا عرش پر جو مشابہ ہے تخت سلطنت کے اس طرح قائم اور جلوہ فرما ہے جو کہ اس کی شان کے لائق ہے. وہ ایسا ہے کہ اسی کی ملک ہیں جو چیزیں آسمان میں اور جو چیزیں زمین میں ہیں اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان میں ہیں، یعنی آسمان سے نیچے اور زمین سے اوپر، اور جو چیزیں تحت الثری میں ہیں، یعنی زمین کے اندر جو تر مٹی ہے جس کو ثری کہتے ہیں، جو چیز اس کے نیچے ہے. مراد یہ کہ زمین کی تہ میں جو چیزیں ہیں یہ تو اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی قدرت و سلطنت تھی، اور علم کی یہ شان ہے کہ اگر تم اے مخاطب پکار کر بات کہو تو اس کے سننے میں تو کیا شبہ ہے. وہ تو ایسا ہے کہ چپکے سے کہی بات کو، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ خفی بات کو، یعنی جو ابھی دل میں ہے، جانتا ہے. وہ اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود ہونے کا مستحق نہیں. اس کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں جو اوصاف و کمالات پر دلالت کرتے ہیں. سو قرآن ایسی جامع صفات کا نازل کیا ہوا ہے اور یقینی حق ہے. معارف و مسائل. اس لفظ کی تفسیر میں علماء تفسیر کے اقوال بہت ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کے معنی یا رجل، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یا حبیبی منقول ہیں. بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ طہ اور یاسین حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ہیں، اور بے غبار بات وہ ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور جمہور علماء نے فرمائی کہ جس طرح قرآن کی بہت سی صورتوں کے ابتداء میں آئے ہوئے حروف مقطعہ مثلا الف لام میم وغیرہ متشابہات یعنی اسرار میں سے ہیں جن کو اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا، لفظ طہ بھی اسی میں داخل ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى شقا سے مشتق ہے جس کے معنی تعب اور مشقت و تکلیف کے ہیں. نزول قرآن کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام رات عبادت کے لیے کھڑے رہتے اور نماز تہجد میں تلاوت قرآن میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک پر ورم آ گیا اور دن بھر اس کی فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح کفار کو ہدایت ہو، وہ قرآن کی دعوت کو قبول کر لے. اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں قسم کی مشقت سے بچانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت اور تکلیف میں پڑ جائیں. تمام رات جاگنے اور تلاوت قرآن میں مشغول رہنے کی ضرورت نہیں. چنانچہ اس آیت کی نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بن گیا کہ شروع رات میں آرام فرماتے تھے اور آخر شب میں بیدار ہو کر تہجد ادا فرماتے. اسی طرح اس آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ آپ کا فرض صرف تبلیغ و دعوت کا ہے. جب آپ نے یہ کام کر لیا تو پھر اس کی فکر آپ کے ذمہ نہیں کہ کون ایمان لایا اور کس نے دعوت کو قبول نہیں کیا. الا تذکرۃ لمن یخشی. ابن کثیر علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نزول قرآن کی ابتدا میں ساری رات تہجد و تلاوت میں مشغول رہنے سے بعض کفار نے مسلمانوں پر یہ آوازیں کسے کہ ان لوگوں پر قرآن کیا نازل ہوا، ایک مصیبت نازل ہو گئی، نہ رات کا آرام نہ دن کا چین. اس آیت میں حق تعالی جل جلالہ وعم نوالہ نے اشارہ فرمایا
کہ یہ جاہل بد نصیب حقائق سے بے خبر کیا جانے کہ قرآن اور اس کے ذریعے اللہ تعالی کا دیا ہوا علم خیر ہی خیر اور سعادت ہی سعادت ہے. اس کو مصیبت سمجھنے والے بے خبر اور احمق ہیں. صحیحین کی حدیث میں بروایت معاویہ رضی اللہ عنہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اللہ تعالی جس شخص کی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کا علم اور سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں. اس جگہ امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے ایک حدیث دوسری نبی نقل فرمائی ہے جو علماء کے لیے بڑی بشارت ہے. یہ حدیث طبرانی نے حضرت ثعلبہ بن الحکم رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے. ابن کثیر نے فرمایا کہ اسناد اس کی جید ہے. حدیث یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالی بندوں کے اعمال کا فیصلہ کرنے کے لیے اپنی کرسی پر تشریف فرما ہوں گے تو علماء سے فرماویں گے کہ میں نے اپنا علم و حکمت تمہارے سینوں میں صرف اسی لیے رکھا تھا کہ میں تمہاری مغفرت کرنا چاہتا ہوں باوجود ان خطاؤں کے جو تم سے سرزد ہوئیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. مگر یہ ظاہر ہے کہ یہاں علماء سے مراد وہی علماء ہیں جن میں علم کی قرآنی علامت خشیت اللہ موجود ہے. اس آیت میں لفظ لمن یخشا اسی طرف اشارہ کرتا ہے جن میں یہ علامت نہ ہو وہ اس کے مستحق نہیں. واللہ اعلم. علی العرش استوى علی العرش کے متعلق صحیح بے غبار وہی بات ہے جو جمہور سلف صالحین سے منقول ہے کہ اس کی حقیقت و کیفیت کسی کو معلوم نہیں. متشابہات میں سے ہے. عقیدہ اتنا رکھنا ہے کہ استواء علی العرش حق ہے، اس کی کیفیت اللہ جل شأنہ کی شان کے مطابق و مناسب ہوگی جس کا ادراک دنیا میں کسی کو نہیں ہو سکتا. وما تحت الثرى، ورا نمناک گیلی مٹی کو کہتے ہیں جو زمین کھودنے کے وقت نکلتی ہے. مخلوقات کا علم تو صرف ثرا تک ختم ہو جاتا ہے، آگے اس ثرا کے نیچے کیا ہے اس کا علم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے سوا کسی کو نہیں. اس نئی تحقیق و ریسرچ اور نئے نئے آلات اور سائنس کی انتہائی ترقی کے باوجود اب سے چند سال پہلے زمین کو برما کر ایک طرف سے دوسری طرف نکل جانے کی کوشش مدتوں تک جاری رہی. ان سب تحقیقات اور انتہک کوششوں کا نتیجہ اخبارات میں سب کے سامنے آ چکا ہے کہ صرف 6 میل کی گہرائی تک یہ آلات جدیدہ کام کر سکے. آگے ایک ایسا خلاف ہجری ثابت ہوا جہاں کھودنے کے سارے آلات اور سائنس جدید کے سب افکار عاجز ہو گئے. یہ صرف 6 میل تک کا علم انسان حاصل کر سکا ہے جبکہ زمین کا قطر ہزاروں میل کا ہے. اس لیے اس اقرار کے سوا چارہ نہیں کہ ما تحت الثرى کا علم حق تعالی جل شأنہ ہی کی مخصوص صفت ہے. یعلم السر واخفى، سر سے مراد وہ چیز ہے جو انسان نے اپنے دل میں چھپائی ہوئی ہے، کسی پر ظاہر نہیں. اور اخفا سے مراد وہ بات ہے جو ابھی تک تمہارے دل میں بھی نہیں آئی، آئندہ کسی وقت دل میں آوے گی. حق تعالی ان سب چیزوں سے واقف و باخبر ہیں کہ اس وقت کسی انسان کے دل میں کیا ہے اور کل کو کیا ہوگا. کل کا معاملہ ایسا ہے کہ خود اس شخص کو بھی آج اس کی خبر نہیں کہ کل کو میرے دل میں کیا بات آوے گی. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ
الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ اور پہنچی ہے تجھ کو بات موسیٰ کی جب اس نے دیکھی ایک آگ تو کہا اپنے گھر والوں کو ٹھہرو میں نے دیکھی ہے ایک آگ شاید لے آؤں تمہارے پاس اس میں سے سلگا کر یا پاؤں آگ پر پہنچ کر رستے کا پتہ۔ پھر جب پہنچا آواز آئی اے موسیٰ میں ہوں تیرا رب سو اتار ڈال اپنی جوتیاں تو ہے پاک میدان طوا میں اور میں نے تجھ کو پسند کیا ہے سو تو سنتا رہ جو حکم ہو میں جو ہوں اللہ ہوں کسی کی بندگی نہیں سوا میرے سو بندگی کر اور نماز قائم رکھ میری یادگاری کو قیامت بے شک آنے والی ہے میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں اس کو تاکہ بدلہ ملے ہر شخص کو جو اس نے کمایا ہے سو کہیں تجھ کو نہ روک دے اس سے وہ شخص جو یقین نہیں رکھتا اس کا اور پیچھے پڑ رہا ہے اپنے مزوں کے پھر تو پٹکا جائے۔ خلاصہ تفسیر اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی ہے یعنی وہ سننے کے قابل ہے کہ اس میں توحید و نبوت کے متعلق علوم ہیں جن کی تبلیغ نافع ہوگی۔ وہ قصہ یہ ہے کہ جبکہ انہوں نے مدین سے آتے ہوئے ایک رات کو جس میں سردی بھی تھی اور راستہ بھی بھول گئے تھے کوہ طور پر ایک آگ دیکھی کہ واقع میں وہ نور تھا مگر شکل آگ کی سی تھی سو اپنے گھر والوں سے جو صرف بیوی تھی یا خادم وغیرہ بھی فرمایا کہ تم یہاں ہی ٹھہرے رہو یعنی میرے پیچھے پیچھے مت آنا کیونکہ یہ تو احتمال ہی نہ تھا کہ بدون ان کے آگے سفر کرنے لگیں گے۔ میں نے ایک آگ دیکھی ہے میں وہاں جاتا ہوں شاید میں اس میں سے تمہارے پاس کوئی شعلہ کسی لکڑی وغیرہ میں لگا کر لاؤں تاکہ سردی کا علاج ہو یا وہاں آگ کے پاس رستے کا پتہ جاننے والا کوئی آدمی بھی مجھ کو مل جاوے۔ سو وہ جب اس آگ کے پاس پہنچے تو ان کو من جانب اللہ آواز دی گئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں بس تم اپنی جوتیاں اتار ڈالو کیونکہ تم ایک پاک میدان یعنی طوا میں ہو یہ اس میدان کا نام ہے اور میں نے تم کو نبی بنانے کے لیے من جملہ دیگر خلائق کے منتخب فرمایا ہے سو اس وقت جو کچھ وحی کی جا رہی ہے اس کو غور سے سن لو وہ یہ ہے کہ میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں تو تم میری ہی عبادت کیا کرو اور میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ دوسری بات یہ سنو کہ بلا شبہ قیامت آنے والی ہے میں اس کو تمام خلائق سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں اور قیامت اس لیے آوے گی تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل جاوے۔ سو جب قیامت کا آنا یقینی ہے تو تم کو قیامت کے لیے مستعد رہنے سے ایسا شخص باز نہ رکھنے پاوے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتا ہے یعنی تم ایسے شخص کے اثر سے قیامت کے لیے تیاری کرنے سے بے فکر نہ ہو جانا کہیں تم اس بے فکری کی وجہ سے تباہ نہ ہو جاؤ۔ معارف و مسائل هل أتاك حديث موسى
سابقہ آیات میں قرآن کریم کی عظمت اور اس کے ضمن میں تعظیم رسول کا بیان ہوا تھا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس مناسبت سے ذکر کیا گیا کہ منصب رسالت و دعوت کی ادائیگی میں جو مشکلات اور تکلیفیں پیش آیا کرتی ہیں اور انبیاء سابقین نے ان کو برداشت کیا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آ جائیں تاکہ آپ اس کے لیے پہلے سے مستعد اور تیار ہو کر ثابت قدم رہیں. جیسا کہ ایک آیت میں ارشاد ہے وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یعنی رسولوں کے یہ سب قصے ہم آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کا قلب مضبوط ہو جائے اور منصب نبوت کا بار اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے. اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ جو یہاں مذکور ہے اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ جب وہ مدین پہنچ کر حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان پر اس معاہدے کے ساتھ مقیم ہو گئے کہ 8 یا 10 سال تک ان کی خدمت کریں گے، اور انہوں نے تفسیر بحر محیط وغیرہ کی روایت کے مطابق اب عدل اجلین یعنی 10 سال پورے کر لیے تو شعیب علیہ السلام سے رخصت چاہی کہ میں اب اپنی والدہ اور بہن سے ملنے کے لیے مصر جاتا ہوں. اور جس خطرے کی وجہ سے مصر چھوڑا تھا کہ فرعونی سپاہی ان کی گرفتاری اور قتل کے درپے تھے، عرصہ دراز گزر جانے کے بعد اب وہ خطرہ بھی باقی نہ رہا تھا. شعیب علیہ السلام نے ان کو ماں اہلیہ یعنی اپنی صاحبزادی کے کچھ مال اور سامان دے کر رخصت فرما دیا. راستے میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا، اس لیے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا. موسم سردی کا تھا اور اہلیہ محترمہ حاملہ قریب الولادت تھیں کہ صبح و شام میں ولادت کا احتمال تھا. غیر معروف راستہ اور جنگل میں راستے سے ہٹ کر طور پہاڑ کی مغربی اور داہنی سمت میں جا نکلے. رات اندھیری، سردی برفانی تھی. اسی حال میں اہلیہ کو درد ذہ شروع ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے سردی سے حفاظت کے لیے آگ جلانا چاہا. اس زمانے میں دیا سلائی ماچس کے بجائے چقماق پتھر استعمال کیا جاتا تھا جس کو مارنے سے آگ پیدا ہو جاتی تھی. اس کو استعمال کیا مگر اس سے آگ نہ نکلی. اسی حیرانی و پریشانی کے عالم میں کوہ طور پر آگ نظر آئی جو در حقیقت نور تھا. تو گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، وہاں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے آگ لاؤں، اور ممکن ہے کہ آگ کے پاس کوئی راستہ جاننے والا مل جائے تو راستہ بھی معلوم کر لوں. گھر والوں میں اہلیہ محترمہ کا ہونا تو متعین ہے. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خادم بھی ساتھ تھا، وہ بھی اس خطاب میں داخل ہے. بعض روایات میں ہے کہ کچھ لوگ رفیق سفر بھی ساتھ تھے مگر راستہ بھولنے میں یہ ان سے جدا ہو گئے تھے. فَلَمَّا أَتَاهَا، یعنی جو آگ دور سے دیکھی جب اس کے پاس پہنچے. مسند احمد وغیرہ میں وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف چلے اور اس کے قریب پہنچے تو ایک عجیب حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ایک بڑی آگ ہے جو ایک ہرے بھرے درخت کے اوپر شعلے مار رہی ہے، مگر حیرت یہ ہے کہ اس درخت کی کوئی شاخ یا پتا جلتا نہیں، بلکہ آگ نے درخت کے حسن اور تری و تازگی اور رونق میں اور زیادتی کر دی ہے. یہ حیرت انگیز منظر کچھ دیر تک اس انتظار میں دیکھتے رہے کہ شاید کوئی چنگاری آگ کی زمین پر گرے تو یہ اٹھا لیں. جب دیر تک ایسا نہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے گھاس وغیرہ کے کچھ تنکے جمع کر کے اس آگ کے قریب کیا کہ ان میں آگ لگ جائے گی تو ان کا کام ہو جائے گا. مگر جب یہ گھاس پھوس آگ کے قریب کیے تو آگ پیچھے ہٹ گئی، اور بعض روایت میں ہے کہ آگ ان کی طرف بڑھی، یہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے. بہرحال آگ حاصل کرنے کا مطلب پورا نہ ہوا. یہ عجیب و غریب آگ سے حیرت کے عالم میں تھے کہ ایک غیبی آواز آئی. یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ کے دامن میں پیش آیا جو ان کی داہنی جانب تھا اور جس کا نام طوا تھا. نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک.
نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک. روح المعانی وغیرہ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز اس طرح سنی کہ ہر جانب سے یکساں آ رہی تھی، اس کی کوئی جہت متعین نہیں تھی، اور سننا بھی ایک عجیب انداز سے ہوا کہ صرف کانوں سے نہیں بلکہ تمام اعضائے بدن سے سنا گیا، جو ایک معجزے کی حیثیت رکھتا ہے. آواز کا حاصل یہ تھا کہ جس چیز کو آپ آگ سمجھ رہے ہیں وہ آگ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی ہے، اور اس میں فرمایا کہ میں ہی آپ کا رب ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس آواز کے متعلق یہ یقین کس طرح ہوا کہ حق تعالیٰ ہی کی آواز ہے؟ اس کا اصل جواب تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کے قلب کو اس پر مطمئن کر دیا کہ وہ یقین کر لیں کہ یہ آواز حق تعالیٰ ہی کی ہے. دوسرے، اس آگ کے حیرت انگیز حالات کے درخت کو جلانے کے بجائے اس کی تازگی اور حسن بڑھا رہی ہے، اور آواز بھی عام لوگوں کی آواز کی طرح نہیں کہ اس ایک سمت سے آئے، بلکہ ہر طرف سے یہ آواز یکساں سنی گئی. دوسرے، صرف کانوں نے نہیں بلکہ ہاتھ، پاؤں اور دوسرے اعضاء جو سننے کے لیے وضع نہیں ہوئے، سب اس کی سماعت میں شریک تھے. اس سے بھی سمجھا گیا کہ حق تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ کے کلام لفظی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ کا کلام لفظی بلا واسطہ سنا. روح المعانی میں بحوالہ مسند احمد وہب کی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب ندا یا موسیٰ کے لفظ سے دی گئی تو انہوں نے لبیک کہہ کر جواب دیا اور عرض کیا کہ میں آواز سن رہا ہوں، مگر آواز دینے والے کی جگہ معلوم نہیں، آپ کہاں ہیں؟ تو جواب آیا کہ میں تیرے اوپر، سامنے، پیچھے اور تیرے ساتھ ہوں. پھر عرض کیا کہ میں یہ کلام خود آپ کا سن رہا ہوں یا آپ کے بھیجے ہوئے کسی فرشتے کا؟ تو جواب آیا کہ میں خود ہی آپ سے کلام کر رہا ہوں. اس پر صاحب روح فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام لفظی بلا واسطہ فرشتے کے خود سنا ہے، جیسا کہ اہل سنہ والجماعت میں سے ایک جماعت کا مسلک یہی ہے کہ کلام لفظی بھی قدیم ہونے کے باوجود سنا جا سکتا ہے. اس پر جو شبہ حدوث کا کیا جاتا ہے اس کا جواب ان کی طرف سے یہ ہے کہ کلام لفظی اس وقت حادث ہوتا ہے جبکہ وہ مادی زبان سے ادا کیا جائے جس کے لیے جسم، سمت، جہد شرط ہے. نیز سننے کے لیے صرف کان مخصوص ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح سنا کہ نہ آواز کی کوئی جہت و سمت تھی اور نہ سننے کے لیے صرف کان مخصوص تھے، سارے اعضاء سن رہے تھے. ظاہر ہے یہ صورت احتمال حدوث سے پاک ہے. واللہ اعلم. مقام ادب میں جوتے اتار دینا ادب کا مقتضا ہے. فاخلع نعلیک، جوتے اتار دینے کا حکم یا تو اس لیے دیا گیا کہ مقام ادب ہے اور جوتا اتار کر ننگے پاؤں ہو جانا مقتضائے ادب ہے، اور یا اس لیے کہ جوتے مردار کی کھال کے بنے ہوئے تھے جیسا کہ بعض روایات میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ سے وجہ اول ہی منقول ہے. اور جوتا اتارنے کی مصلحت یہ بتلائی تاکہ آپ کے قدم اس مبارک وادی کی مٹی سے لگ کر اس کی برکت حاصل کریں. اور بعض نے فرمایا کہ یہ حکم خشوع اور تواضع کی صورت بنانے کے لیے ہوا، جیسا کہ سلف صالحین طواف بیت اللہ کے وقت ایسا ہی کرتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر بن خصاصیہ کو قبروں کے درمیان جوتے پہن کر چلتے دیکھا تو فرمایا، جب تم اس جیسے مکان سے گزرو جس کا احترام مقصود ہے تو اپنے جوتے اتار لو. جوتے اگر پاک ہوں تو ان میں نماز درست ہو جانے پر سب فقہا کا اتفاق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پاک جوتے پہن کر نماز پڑھنا صحیح روایات سے ثابت بھی ہے، مگر عام عادت و سنت یہی معلوم ہوتی ہے کہ جوتے اتار کر نماز پڑھی جاتی تھی کہ وہ اقرب الی التواضع ہے. انک بالوادی المقدس طوی، حق تعالی نے زمین کے خاص خاص حصوں کو
اپنی حکمت سے خاص امتیاز اور شرف بخشا ہے، جیسے بیت اللہ، مسجد اقصی، مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام. اسی طرح وادی طوا بھی انہی مقامات مقدسہ میں ہے جو کوہ طور کے دامن میں ہے. قرآن سننے کا ادب. فاستمع لما یوحی. حضرت وہاب بن منبع رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ قرآن سننے کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے تمام اعضاء کو فضول حرکت سے روکے کہ کسی دوسرے شغل میں کوئی عضو بھی نہ لگے، اور نظر نیچی رکھے اور کلام سمجھنے کی طرف دھیان لگائے. اور جو شخص اس ادب کے ساتھ کوئی کلام سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سمجھنے کی بھی توفیق دے دیتے ہیں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اس کلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دین کے تمام اصول کی تعلیم دے دی گئی، یعنی توحید، رسالت، آخرت. فاستمع لما یوحی میں رسالت کی طرف اشارہ ہے، اور فاعبدنی کے معنی یہ ہے کہ صرف میری عبادت کریں، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. یہ مضمون توحید کا ہو گیا. آگے ان الساعۃ آتیۃ میں آخرت کا بیان ہے. فاعبدنی کے حکم میں اگرچہ نماز کا حکم بھی داخل ہے، لیکن اس کو جداگانہ اس لیے بیان فرما دیا کہ نماز تمام عبادات میں افضل و اعلیٰ بھی ہے، اور حدیث کی تصریح کے مطابق دین کا عمود اور ایمان کا نور ہے، اور ترک نماز کافروں کی علامت ہے. اقیم الصلاۃ لذکری کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی روح ذکر اللہ ہے، اور نماز اول سے آخر تک ذکر ہی ذکر ہے. نماز سے بھی، دل سے بھی، زبان سے بھی، دل سے بھی اور دوسرے اعضاء سے بھی، اس لیے نماز میں ذکر اللہ سے غفلت نہ ہونی چاہیے. اور اس کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر کوئی شخص نیند میں مغلوب ہو گیا یا کسی کام میں لگ کر بھول گیا اور نماز کا وقت نکل گیا، تو جب نیند سے بیدار ہو یا بھول پر تنبہ ہو اور نماز یاد آئے، اسی وقت نماز کی قضا پڑھ لے، جیسا کہ بعض روایات حدیث میں آیا ہے. اکاد اخفیہا یعنی قیامت کے معاملے کو میں تمام مخلوقات سے مخفی رکھنا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ انبیاء اور فرشتوں سے بھی. اور اکاد سے اس طرف اشارہ ہے کہ اگر لوگوں کو قیامت و آخرت کی فکر دلا کر ایمان و عمل صالح پر ابھارنا مقصود نہ ہوتا تو اتنی بات بھی ظاہر نہ کی جاتی کہ قیامت آنے والی ہے، جیسا کہ اوپر آیت میں آیا ہے ان الساعۃ آتیہ. مقصود اس سے اخفائے قیامت میں مبالغہ کرنا ہے. لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى تاکہ جزا دیا جائے ہر نفس اپنے عمل کی. اس جملے کا تعلق اگر لفظ آتیتن سے ہے تو معنی ظاہر ہے کہ قیامت کے آنے کی حکمت و مصلحت یہ ہے کہ دنیا تو دار الجزا نہیں، یہاں نیک و بد عمل کی جزا کسی کو نہیں ملتی، اور اگر کبھی دنیا میں کچھ جزا مل بھی جاتی ہے تو وہ عمل کی پوری جزا نہیں ہوتی، ایک نمونہ سا ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا وقت آئے جہاں ہر نیک و بد عمل کی جزا و سزا پوری دی جائے. اور اگر جملے کا تعلق اکاد اخفیہا سے قرار دیا جائے تو یہ بھی ممکن ہے، اور معنی یہ ہوں گے کہ قیامت اور موت کے وقت اور تاریخ کو مخفی رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے عمل اور سعی میں لگے رہیں، اپنی شخصی قیامت یعنی موت اور پورے عالم کی قیامت یعنی حشر کے دن کو دور سمجھ کر غافل نہ بیٹھیں، غافل نہ ہو بیٹھیں. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا
اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ آپ کافروں اور بے ایمانوں کے کہنے سے قیامت کے معاملے میں غفلت برتنے لگیں اور وہ آپ کی ہلاکت کا سبب بن جائے۔ ظاہر ہے کہ کسی نبی و رسول سے جو معصوم ہے یہ غفلت نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود ایسا خطاب کرنا دراصل ان کی امت اور عام مخلوق کو سنانا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبروں کو بھی ایسی تاکید کی جاتی ہے تو ہمیں اس کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ اور یہ کیا ہے تیرے داہنے ہاتھ میں اے موسیٰ؟ بولا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور پتے جھاڑتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں پر اور میرے اس میں چند کام ہیں اور بھی۔ فرمایا ڈال دے اس کو اے موسیٰ، تو اس کو ڈال دیا، پھر اسی وقت وہ سانپ ہو گیا دوڑتا ہوا۔ فرمایا پکڑ لے اس کو اور مت ڈر، ہم ابھی پھیر دیں گے اس کو پہلی حالت پر، اور ملا لے اپنا ہاتھ اپنی بغل سے کہ نکلے سفید ہو کر بلا عیب یہ نشانی دوسری، تاکہ دکھاتے جائیں ہم تجھ کو اپنی نشانیاں بڑی۔ جا طرف فرعون کی کہ اس نے بہت سر اٹھایا۔ خلاصہ تفسیر، اور حق تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا کہ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے کہا اے موسیٰ انہوں نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں کبھی اس پر سہارا لگاتا ہوں اور کبھی اس سے اپنی بکریوں پر درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے اور بھی کام نکلتے ہیں، مثلا کندھے پہ رکھ کر اسباب وغیرہ لٹکا لینا یا اس سے موذی جانوروں کو دفع کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ارشاد ہوا کہ اس عصا کو زمین پر ڈال دو اے موسیٰ، سو انہوں نے اس کو زمین پر ڈال دیا تو یکایک وہ خدا کی قدرت سے ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا، جس سے موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ ارشاد ہوا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی پکڑتے ہی اس کو اس کی پہلی حالت پر کر دیں گے، پھر یہ عصا بن جاوے گا اور تم کو کوئی گزند نہ پہنچے گا۔ ایک معجزہ تو یہ ہوا، اور دوسرا معجزہ اور دیا جاتا ہے کہ تم اپنا داہنا ہاتھ اپنی بائیں بغل میں دے لو پھر نکالو، وہ بلا کسی عیب یعنی بلا کسی مرض برس وغیرہ کے نہایت روشن ہو کر نکلے گا کہ یہ دوسری نشانی ہماری قدرت اور تمہاری نبوت کی ہوگی۔ اور یہ حکم لاٹھی کے ڈال دینے اور ہاتھ کو گریبان میں دینے کا اس لیے ہے تاکہ ہم تم کو اپنی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھلائیں۔ تو اب یہ نشانیاں لے کر تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت حد سے نکل گیا ہے کہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تم اس کو تبلیغ توحید کرو، اور اگر نبوت میں شبہ کرے تو یہی معجزے دکھلا دو۔ معارف و مسائل۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، بارگاہ رب العالمین کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کرنا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا چیز ہے، موسیٰ علیہ السلام پر لطف و کرم اور خاص مہربانی کا آغاز ہے، تاکہ حیرت انگیز مناظر کے دیکھنے اور کلام ربانی کے سننے سے جو ہیبت اور دہشت ان پر طاری تھی وہ دور ہو جائے۔ یہ ایک دوستانہ انداز کا خطاب ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے۔
اس کے علاوہ اس سوال میں یہ حکمت بھی ہے کہ آگے اس عصا جو ان کے ہاتھ میں تھی ایک سانپ اور اژدہا بنانا تھا، اس لیے پہلے ان کو متنبع کر دیا کہ دیکھ لو تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ لکڑی کا عصا ہے تب اس کو سانپ بنانے کا معجزہ ظاہر کیا گیا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ میں رات کے اندھیرے میں شاید لاٹھی کی جگہ سانپ ہی پکڑ لایا ہوں۔ قال هي عصاي، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال صرف اتنا ہوا تھا کہ ہاتھ میں کیا چیز ہے، اس کا اتنا جواب کافی تھا کہ لاٹھی ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ 3 باتیں اصل سوال کے جواب سے زیادہ عرض کی۔ اول یہ کہ یہ عصا میری ہے، دوسرے یہ کہ میں اس سے بہت سے کام لیتا ہوں، ایک یہ کہ اس پر ٹیک لگاتا ہوں، دوسرے یہ کہ اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، تیسرے یہ کہ اس سے اور بھی میرے بہت سے کام نکلتے ہیں۔ اس طویل اور تفصیلی جواب میں عشق و محبت اور اس کے ساتھ رعایت ادب کی جامعیت کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ عشق و محبت کا تقاضا ہے کہ جب محبوب مہربان ہو کر متوجہ ہے تو بات دراز کی جائے تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے، مگر ساتھ ہی ساتھ ادب کا مقتضا یہ بھی ہے کہ بہت بے تکلف ہو کر کلام زیادہ طویل بھی نہ ہو۔ اس دوسرے مقتضا پر عمل کرنے کے لیے اخیر میں اختصار کر دیا کہ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، یعنی میں اس سے اور بھی بہت سے کام لیا کرتا ہوں اور ان کاموں کی تفصیل بیان نہیں کی۔ تفسیر قرطبی میں اس آیت سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ضرورت اور مصلحت سے ایسا کرنا بھی جائز ہے کہ جو بات سوال میں نہ پوچھی گئی ہو اس کو بھی جواب میں بیان کر دیا جائے۔ مسئلہ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہاتھ میں عصا رکھنا سنت انبیاء ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت تھی اور اس میں بے شمار دینی و دنیاوی فوائد ہیں۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھی بحکم ربانی اس کو ڈال دیا تو وہ سانپ بن گئی۔ اس سانپ کے بارے میں قرآن کریم کی آیات میں ایک جگہ تو یہ آیا ہے کأنہا جان، جان عربی لغت میں چھوٹے اور پتلے سانپ کو کہتے ہیں، اور دوسری جگہ آیا ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ، ثعبان کے معنی اژدہا اور بڑے موٹے سانپ کے ہیں، اور اس آیت میں جو لفظ حیہ آیا ہے یہ عام ہے، ہر چھوٹے بڑے اژدہا اور بڑے موٹے سانپ، ہر چھوٹے بڑے اور پتلے موٹے سانپ کو حیہ کہا جاتا ہے۔ تطبیق ان آیات کی اس طرح ہو سکتی ہے کہ یہ سانپ شروع میں پتلا اور چھوٹا ہو، پھر موٹا اور بڑا ہو گیا، یا یہ کہ سانپ تو بڑا اور اژدہا ہی تھا مگر اس کو جان یعنی ہلکا چھوٹا سانپ اس مناسبت سے کہا گیا کہ یہ عظیم الشان اژدہا سرعت سیر کے اعتبار سے چھوٹے سانپ کی طرح تھا، یعنی عام عادت کے خلاف کہ بڑے اژدہے تیز نہیں چل سکتے، یہ بڑی تیزی سے چلتا تھا۔ اور آیت میں لفظ کأنہا سے جو تشبیہ کے معنی میں ہے اس طرف اشارہ ہے، اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ جان سے اس کو تشبیہ ایک خاص وصف سرعت سیر میں دی گئی ہے۔ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، جناح دراصل جانور کے بازو کو کہا جاتا ہے، اس جگہ اپنے بازو کے یعنی بغل میں ہاتھ لگانے کا حکم ہوا ہے تاکہ یہ دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا جاوے کہ جب بغل کے نیچے ہاتھ ڈال کر نکالیں تو آفتاب کی طرح چمکنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تخرج بیضاء کی یہی تفسیر منقول ہے۔ اذهب الى فرعون، اپنے رسول کو 2 عظیم الشان معجزوں سے مسلح کرنے کے بعد ان کو حکم دیا گیا کہ فرعون سرکش کو دعوت ایمان دینے کے لیے چلے جائیں۔ اپنے رسول کو 2 عظیم الشان معجزوں سے مسلح کرنے کے بعد ان کو حکم دیا گیا کہ فرعون سرکش کو دعوت ایمان دینے کے لیے چلے جائیں۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَذْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيَتْ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ بولا اے رب کشادہ کر میرا سینہ اور آسان کر میرا کام اور کھول دے گرا میری زبان سے کہ سمجھے میری بات اور دے مجھ کو ایک کام بتانے والا میرے گھر کا ہارون میرا بھائی اس سے مضبوط کر میری کمر اور شریک کر اس کو میرے کام میں کہ تیری پاک ذات کا بیان کریں ہم بہت سا اور یاد کریں ہم تجھ کو بہت سا تو ہے ہم کو خوب دیکھتا فرمایا ملا تجھ کو تیرا سوال اے موسیٰ خلاصہ تفسیر جب موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ مجھ کو پیغمبر بنا کر فرعون کی فہمائش کے لیے بھیجا جا رہا ہے تو اس وقت اس منصب عظیم کی مشکلات کی آسانی کے لیے درخواست کی اور عرض کیا کہ اے میرے رب میرا حوصلہ اور زیادہ فراخ کر دیجئے کہ تبلیغ میں انقباض یا تکذیب و مخالفت میں غرق نہ ہو اور میرا یہ کام تبلیغ کا آسان فرما دیجئے کہ اسباب تبلیغ کے مجتمع اور موانع تبلیغ کے مرتفع ہو جائیں اور میری زبان پر سے بستگی لکنت کی ہٹا دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے واسطے میرے کنبے میں سے ایک معاون مقرر کر دیجئے یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں ان کے ذریعے سے میری قوت کو مستحکم کر دیجئے اور ان کو میرے اس تبلیغ کے کام میں شریک کر دیجئے یعنی ان کو نبی بنا کر معمور بالتبلیغ کیجئے کہ ہم دونوں تبلیغ کریں اور میرے قلب کو قوت پہنچے تاکہ ہم دونوں مل کر تبلیغ و دعوت کے وقت آپ کی خوب کثرت سے پاکی شرک و نقائص سے بیان کریں اور آپ کے اوصاف و کمال کا خوب کثرت سے ذکر کریں کیونکہ اگر دو شخص مبلغ ہوں گے تو ہر شخص کا بیان دوسرے کی تائید سے وافر اور متکاثر ہوگا بے شک آپ ہم کو اور ہمارے حال کو خوب دیکھ رہے ہیں اس حالت سے ہماری احتیاج اس امر کی کہ ایک دوسرے کے معاون ہو آپ کو معلوم ہے ارشاد ہوا کہ تمہاری ہر درخواست جو کہ رب اشرح لی میں مذکور ہے منظور کی گئی اے موسیٰ معارف و مسائل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کلام الہی کا شرف خاص حاصل ہوا اور منصب نبوت و رسالت عطا ہوا تو اپنی ذات اور اپنی طاقت پر بھروسہ چھوڑ کر خود حق تعالی جل شانہ ہی کی طرف متوجہ ہو گئے کہ اس منصب عظیم کی ذمہ داریاں اسی کی مدد سے پوری ہو سکتی ہیں اور ان پر جو مصائب اور شدائد آنا لازمی ہے ان کی برداشت کا حوصلہ بھی حق تعالی ہی کی طرف سے عطا ہو سکتا ہے اس لیے اس وقت 5 دعائیں مانگی پہلی دعا اشرح لی صدری یعنی میرا سینہ کھول دے اس میں ایسی وسعت عطا فرما دے جو علوم نبوت کا متحمل ہو سکے اور دعوت ایمان لوگوں تک پہنچانے میں جو ان کی طرف سے سخت سننا پڑتا ہے اس کو برداشت کرنا بھی اس میں شامل ہے دوسری دعا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي یعنی میرا کام میرے لیے آسان کر دے یہ فہم و فراست بھی نبوت ہی کا ثمرہ تھا کہ کسی کام کا مشکل یا آسان ہونا بھی ظاہری تدبیروں کے تابع نہیں یہ بھی حق تعالی ہی کی طرف سے عطیہ ہوتا ہے وہ اگر چاہتے ہیں تو کسی کے لیے مشکل سے مشکل بھاری سے بھاری کام آسان کر دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں تو آسان سے آسان کام مشکل ہو جاتا ہے
اسی لیے حدیث شریف میں مسلمانوں کو اس دعا کی تلقین کی گئی ہے کہ اپنے کاموں کے لیے اللہ تعالی سے اس طرح دعا مانگا کریں: اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، یعنی یا اللہ ہم پر مہربانی فرما ہر مشکل کام کو آسان کرنے کے لیے، کیونکہ ہر مشکل کام کا آسان کر دینا آپ کے قبضے میں ہے۔ تیسری دعا: وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، یعنی کھول دے میری زبان کی بندش تاکہ لوگ میرا کلام سمجھنے لگیں۔ اس بندش کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے کے زمانے میں تو اپنی والدہ ہی کے پاس رہے اور دربار فرعون سے ان کو دودھ پلانے کا وظیفہ اور صلہ ملتا رہا۔ جب دودھ چھڑایا گیا تو فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اس لیے والدہ سے واپس لے کر اپنے یہاں پالنے لگے۔ اسی عرصے میں ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی اور اس کے منہ پر ایک تماچا رسید کیا، اور بعض روایات میں ہے کہ ایک چھڑی ہاتھ میں تھی جس سے کھیل رہے تھے، وہ فرعون کے سر پر ماری۔ فرعون کو غصہ آیا اور اس کے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بیوی آسیہ نے کہا کہ شاہ، آپ بچے کی بات کا خیال کرتے ہیں جس کو کسی چیز کی عقل نہیں، اگر آپ چاہیں تو تجربہ کر لیں کہ اس کو کسی بھلے برے کا امتیاز نہیں۔ فرعون کو تجربہ کرانے کے لیے ایک تشت میں آگ کے انگارے اور دوسرے میں جواہرات لا کر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے۔ خیال یہ تھا کہ بچہ ہے، یہ بچوں کی عادت کے مطابق آگ کے انگارے کو روشن خوبصورت سمجھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ جواہرات کی رونق بچوں کی نظر میں ایسی نہیں ہوتی کہ اس کی طرف توجہ دے۔ اس سے فرعون کو تجربہ ہو جائے گا کہ اس نے جو کچھ کیا وہ بچپن کی نادانی سے کیا، مگر یہاں تو کوئی عام بچہ نہیں تھا، خدا تعالی کا ہونے والا رسول تھا جن کی فطرت اول پیدائش سے ہی غیر معمولی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگ کے بجائے جواہرات پر ہاتھ ڈالنا چاہا، مگر جبرائیل امین نے ان کا ہاتھ آگ کے تشت میں ڈال دیا اور انہوں نے آگ کا انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، جس سے زبان جل گئی اور فرعون کو یقین آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل کسی شرارت سے نہیں، بچپن کی بے خبری کے سبب سے تھا۔ اسی واقعے سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ایک قسم کی تکلیف پیدا ہو گئی کہ اسی کو قرآن میں عقدہ کہا گیا ہے، اور اسی کو کھولنے کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی۔ پہلی دو دعائیں تو عام تھی، سب کا منہ میں اللہ تعالی سے مدد حاصل کرنے کے لیے، سب کاموں میں اللہ جل جلالہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے۔ تیسری دعا میں اپنی ایک محسوس کمزوری کے ازالے کی درخواست کی گئی کہ رسالت و دعوت کے لیے زبان کی طاقت اور رسالت و دعوت کے لیے زبان کی طلاقت اور فصاحت بھی ایک ضروری چیز ہے۔ آگے ایک آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ سب دعائیں قبول کر لی گئیں، جس کا ظاہر یہ ہے کہ زبان کی یہ لکنت بھی ختم ہو گئی ہوگی، مگر خود موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ رسالت میں شریک کرنے کی جو دعا کی ہے اس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ هو افصح منی لسانا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام زبان کے اعتبار سے بنسبت میرے زیادہ فصیح ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اثر لکنت کا کچھ باقی تھا۔ نیز فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو عیوب لگائے ان میں یہ بھی کہا کہ ولا یکاد یبین، یعنی یہ اپنی بات کو صاف بیان نہیں کر سکتے۔ بعض حضرات نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی دعا میں اتنی ہی بات مانگی تھی کہ زبان کی بندش اتنی کھل جائے کہ لوگ میری بات سمجھ لیا کریں۔ اتنی لکنت دور کر دی گئی، کچھ معمولی اثر بھی رہا تو وہ اس دعا کی قبولیت کے منافی نہیں۔ چوتھی دعا وَاجْعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي،
یعنی بنا دے میرا ایک وزیر میرے ہی خاندان میں سے۔ پچھلی 3 دعائیں اپنے نفس اور ذات سے متعلق تھیں، یہ چوتھی دعا اعمال رسالت کو انجام دینے کے لیے اسباب جمع کرنے سے متعلق ہے، اور ان اسباب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اور اہم اس کو قرار دیا کہ ان کا کوئی نائب اور وزیر ہو جو ان کی مدد کر سکے۔ وزیر کے معنی ہی لغت میں بوجھ اٹھانے والے کے ہیں۔ وزیر سلطنت چونکہ اپنے امیر و بادشاہ کا بار ذمہ داری سے اٹھاتا ہے، اس لیے اس کو وزیر کہتے ہیں۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال عقل معلوم ہوا کہ کسی کام یا تحریک کے چلانے کے لیے سب سے پہلی چیز انسان کے اعوان و انصار ہیں، وہ منشا کے مطابق مل جائیں تو آگے سب کام آسان ہو جاتے ہیں، اور وہ غلط ہوں تو سارے اسباب و سامان بھی بیکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آج کل کی سلطنت اور حکومتوں میں جتنی خرابیاں مشاہدے میں آئی ہیں، غور کریں تو ان سب کا اصلی سبب امیر ریاست کے اعوان و انصار اور وزراء و امراء کی خرابی، بے عملی یا بد عملی یا عدم صلاحیت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالی جل شانہ جب کسی شخص کو کوئی حکومت و امارت سپرد فرماتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ اچھے کام کرے، حکومت کو اچھی طرح چلائے، تو اس کو نیک وزیر دے دیتے ہیں جو اس کی مدد کرتا ہے۔ اگر یہ کسی ضروری کام کو بھول جائے تو وزیر یاد دلا دیتا ہے، اور جس کام کا وہ ارادہ کرے وزیر اس میں اس کی مدد کرتا ہے۔ اس دعا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو وزیر طلب فرمایا اس کے ساتھ ایک قید من اہلی کی بھی لگا دی کہ یہ وزیر میرے خاندان و اقارب میں سے ہو، کیونکہ اپنے خاندان کے آدمی کے عادات و اخلاق دیکھے بھالے اور طبائع میں باہم الفت و مناسبت ہوتی ہے، جس سے اس کام میں مدد ملتی ہے، بشرط یہ کہ اس کو کام کی صلاحیت میں دوسروں سے فائق دیکھ کر دیا گیا، محض اقرب پروری کا داعیہ نہ ہو۔ اس زمانے میں چونکہ عام طور پر دیانت و اخلاص مفقود اور اصل کام کی فکر غائب نظر آتی ہے، اس لیے کسی امیر کے ساتھ اس کے خویش و عزیز کو وزیر یا نائب بنانے کو مذموم سمجھا جاتا ہے، اور جہاں دیانتداری پر بھروسہ پورا ہو تو کسی صالح و اصلح خویش و عزیز کو کوئی عہدہ سپرد کر دینا کوئی عیب نہیں، بلکہ مہمات امور کی تکمیل کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین عموماً وہی حضرات ہوئے جو بیت نبوت کے ساتھ رشتہ داریوں کے تعلقات بھی رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا میں پہلے تو عام بات فرمائی کہ میرے خاندان و اہل میں سے ہو، پھر متعین کر کے فرمایا کہ وہ میرا بھائی ہارون ہے جس کو میں وزیر بنانا چاہتا ہوں تاکہ میں اس سے مہمات رسالت میں قوت حاصل کر سکوں۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 یا 4 سال بڑے تھے اور 3 سال پہلے ہی وفات پائی۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی وہ مصر میں تھے۔ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کو بھی نبی بنا دیا، تو بذریعہ فرشتہ ان کو بھی مصر ہی میں اس کی اطلاع مل گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں فرعون کی تبلیغ کے لیے روانہ کیا گیا تو ان کو یہ ہدایت کر دی گئی کہ وہ مصر سے باہر ان کا استقبال کریں، اور ایسا ہی واقع ہوا۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا وزیر بنانا چاہا تو یہ اختیار خود ان کو حاصل تھا، تبرکاً حق تعالی کی طرف سے کرنے کی دعا کی، مگر ساتھ ہی وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو نبوت اور رسالت میں اپنا شریک قرار دیں۔ یہ اختیار کسی رسول اور نبی کو خود نہیں ہوتا، اس لیے اس کی جدا گانہ دعا کی کہ ان کو میرے کار رسالت میں شریک فرما دے۔ آخر میں فرمایا كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کو وزیر اور شریک نبوت بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح و ذکر کیا کریں گے۔ صالح رفقا ذکر و عبادت میں بھی مددگار ہوتے ہیں۔
یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ تسبیح و ذکر تو ایسی چیز ہے کہ ہر انسان تنہا بھی جتنا چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی ساتھی کے عمل کا کیا دخل؟ لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر و تسبیح میں بھی سازگار ماحول اور اللہ والے ساتھیوں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ جس کے ساتھی اللہ والے نہ ہوں وہ اتنی عبادت نہیں کر سکتا جتنی وہ کر سکتا ہے جس کا ماحول اللہ والوں کا اور ساتھی ذاکر شاغل ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص ذکر اللہ میں مشغول رہنا چاہے اس کو سازگار ماحول کی بھی تلاش کرنا چاہیے۔ دعائیں یہاں ختم ہو گئیں۔ آخر میں حق تعالی جل شانہ کی طرف سے ان سب دعاؤں کے قبول ہو جانے کی بشارت دے دی گئی۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، یعنی آپ کی مانگی ہوئی سب چیزیں آپ کو دے دی گئیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔